باب 3 حسین مرتھا۔ ہنری چلا، چونکہ اسے جلدی تھی اس لیے لپکا بازار کی طرف جا رہا تھا اور کچھ ایسا خیالات میں الجھ رہا تھا کہ بغیر سامنے دیکھے چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک شخص سے ٹکرا گیا۔ اس نے کہا، دیکھ کر چلو جوان۔ ہنری سنبھلا۔ اس نے کہا، معاف کرنا، میں ذرا جلدی میں تھا۔ وہ آگے بڑھا، سوچتا جا رہا تھا کس کے پاس جاؤں، کس سے کارڈ لاؤں۔ اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ وہ بازار میں آ گیا ہے۔ اپنی رو میں چلا جا رہا تھا کہ گاڑی کی گھنٹی کی آواز سن کر چونکا۔ جب اس نے نظر اٹھائی تو گھوڑوں کی زد میں آ چکا تھا۔ سائنس راسی کھینچتے کھینچتے قریباً پیچھے کی طرف لیٹ گیا تھا، لیکن موزور گھوڑے پھر بھی نہیں رکے۔ لوگوں نے شور مچایا، کئی آدمی ہنری کو بچانے کے لیے جھپٹے۔ ایک شخص نے جلدی سے اسے کھینچ لیا۔ اس نے اپنے بچانے والے کا شکریہ ادا کیا۔ اب گاڑی بھی رک گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ ہنری نے نظر اٹھا کر دیکھا، گاڑی میں ایک نہایت حسین و پری جمال دوشیزہ سوار تھی۔ اس کا حسن رہزن ہوش و حواس اور ادائیں ایمان شکن تھی۔ اس نے ہنری کی طرف جھک کر نہایت ہی شیریں لہجے میں کہا، معاف کرنا، گھوڑے بے قابو ہو گئے، کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ ہنری نے اس بُتے تناس کے شاداب پھول سے رخساروں کو دیکھ کر کہا، نہیں، چوٹ تو نہیں آئی، لیکن اچھا تھا میں کچلا جاتا۔ ایسی حسینہ کی گاڑی سے کچلا جانا بڑی خوش قسمتی ہے۔ دوشیزہ شرما گئی۔ اس کے شرمانے کی ادا ایسی پیاری معلوم ہوئی کہ دل میں کھپ گئی۔ اس نے کہا، آپ گاڑی میں آ جائیے، میں آپ کو جہاں کہیے گا پہنچا دوں گی۔ ہنری تو خدا سے یہی چاہتا تھا۔ اس نے کہا، زہے قسمت، اور جلدی سے گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اب اس نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو وہاں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سب حور و جمال کافر ادا دوشیزہ کو گھور رہے تھے۔ دوشیزہ نے کوچبان کو اشارہ کیا۔ اس نے راسی سنبھالی۔ گھوڑے ٹاپے مارتے ہوئے چلے۔ گاڑی پرانے فیشن کی آرام دہ فٹن تھی، نہایت اچھی تھی، گدے بڑے نرم تھے۔ ہنری دوشیزہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس میں اکثر مردانہ خصوصیتیں تھیں۔ چہرے کے نقش و نگار اچھے تھے، سینہ چوڑا تھا، بازو بھرے بھرے تھے۔ دوشیزہ نے اس سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ ہنری نے جواب دیا، میرا نام ہنری ہے۔ معاف کرنا، کیا میں آپ کا نام دریافت کر سکتا ہوں؟ نازنین، دوشیزہ نے شوخی سے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں؟ ہنری، تو بتائیے۔ نازنین نے شرارت سے کہا، کیا؟ ہنری، اپنا نام۔ نازنین، میرا نام مرتھا ہے۔ ہنری، آپ شاید اس ملک کی رہنے والی نہیں؟ نازنین، نہیں۔ ہنری، کہاں وطن ہے؟ نازنین، ہنگری۔ ہنری، یہاں کب آئی؟ نازنین، کوئی ایک ہفتہ ہوا۔ ہنری، کس لیے آنا ہوا؟ نازنین، محض سیر و تفریح کے لیے۔ ہنری، کیا تنہا؟ نازنین، نہیں، میرا بھائی بھی ساتھ آیا ہے۔ ہنری، وہ اس وقت آپ کے ساتھ نہیں آئے؟ نازنین، نہیں، بات یہ ہوئی کہ آج ہم دونوں ایک جگہ مدعو تھے، وہ پہلے چلے گئے، مجھے کچھ دیر ہو گئی، میں اب جا رہی ہوں۔ ہنری، شاید تم اسٹیفن کے یہاں مدعو ہو؟ مرتھا، ہاں۔ ہنری، اسٹیفن کی بیٹی بخوبی غضب کی حسین ہے۔ مرتھا نے مسکرا کر کہا، آپ نے اسے دیکھا ہے؟ ہنری، کئی مرتبہ۔ آپ نے بھی دیکھا ہے؟ مرتھا، ہاں، کافی حسین ہے۔ ہنری، لیکن آپ سے کچھ کم ہی۔ مرتھا نے شوخی سے مسکرا کر کہا، شکریہ۔ ہنری، آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ مرتھا، اس کا نام کرپس ہے۔ یہ دونوں باتوں میں کچھ ایسے مشغول ہوئے کہ یہ خبر ہی نہ رہی کہاں جانا ہے اور کہاں جا رہے ہیں۔ جب گاڑی اسٹیفن کے دروازے پر جا کر رکی تب دونوں خبردار ہوئے۔ مرتھا نے کہا، معاف کرنا، میں تو باتوں میں ایسی مشغول ہوئی کہ آپ سے یہ دریافت ہی نہیں کیا کہ آپ کو کہاں پہنچایا جائے۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ ہنری، کیا بتاؤں؟ مرتھا، بے تکلف بتا دیجیے، میں وہیں پہنچا دوں گی۔ ہنری، میں جہاں جانا چاہتا ہوں آپ مجھے وہاں نہ پہنچا سکیں گی۔ مرتھا، اطمینان رکھیے، میں ضرور پہنچا دوں گی۔ ہنری، بات یہ ہے کہ میں اس دعوت میں شریک ہونا چاہتا تھا جس میں آپ جا رہی ہے۔ اس کا مجھے ابھی علم ہوا تھا۔ میں اس فکر میں تھا
کہ کسی سے کارڈ حاصل کر کے شریک ہو جاؤں۔ خوش قسمتی سے آپ کی گاڑی کی زد میں آ گیا، کارڈ حاصل نہ کر سکا۔ مرتھا: اچھا تو میرے ساتھ چلیے۔ ہنری: کوئی روکے گا تو نہیں؟ مرتھا: اطمینان رکھیے، کوئی نہ روکے گا۔ ہنری: تو چلیے۔ ان سب سے پہلے بہت سی گاڑیاں آ کر جمع ہو گئی تھی۔ ان میں سے مرد اور عورتیں جب اتر جاتے تب گاڑی آگے بڑھ جاتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ان کا نمبر آیا۔ ان کی گاڑی بڑھ کر مکان کے دروازے کے سامنے پہنچی۔ دونوں گاڑی سے اترے اور مکان کے اندر داخل ہوئے۔